السلام علیکم، میرا نام کلیم عزیز ہے اور آج کی اس ویڈیو میں انڈسٹریز پر بات کروں گا۔ اگر آپ نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ 1950s یا 1960s میں جو پاکستان کی جو انڈسٹریز تھی تو وہ کافی پروگریس کر رہی تھی، اور جو باقی کنٹریز تھی یعنی ساؤتھ کوریا ہو گیا، تھائی لینڈ ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، یہ جو ہے ہم سے کافی پیچھے تھی، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹریز کی گروتھ تھی وہ سب سے ہائیسٹ تھی پوری ایشیا میں۔ اور اس ٹائم پاکستان کی انڈسٹریز جو تھی وہ 50% ان کی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کی جی ڈی پی میں۔ آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ 21% تک آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو کنٹریز تھی یعنی جو ساؤتھ کوریا ہو گیا، اس کے علاوہ تھائی لینڈ ہو گیا، اس کے علاوہ جو سنگاپور ہو گیا، بنگلہ دیش ہم سے 1971 میں اس کی سپریشن ہوئی، تو وہ ہم سے کافی آگے جا چکی ہے ساری کنٹریز۔ سو اس کے کیا مین ریزن ہے، کیوں پاکستان کی جو انڈسٹریز تھی تو ان کی ڈکلائن کیوں ہوئی، کیوں جو گروتھ 50% تک پہنچ چکی تھی تو وہ 20% تک کس طرح آ چکی ہے۔ سو اس کے جو مین ریزن ہے اس پر میں اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں واضح کروں کہ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، نہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں، اور نہ میں کوئی انڈسٹریلسٹ ہوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں خود بھی پڑھتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں سیکھوں، جو میں پڑھوں تو وہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں، کیونکہ یہ پاکستان کے بہت سیریس ایشوز ہیں۔ انڈسٹریز ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ سیکٹر ہو گیا، اور جتنے بھی ٹاپکس پر میں بات کرتا رہتا ہوں یہ اس چینل پر میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو اس کے مین ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ جب تک ہم ایکنالج نہیں کریں گے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، تو میرے خیال میں ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ سو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سو اس ویڈیو میں جو انڈسٹریلائزیشن ہے میں آپ کو پوری طرح سمجھاؤں گا کہ انڈسٹریلائزیشن کیا ہوتی ہے، ان کے کون کون سے ٹائپس ہوتے ہیں، اور انڈسٹریز پاکستان میں کون کون سی انڈسٹریز ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہر انڈسٹریز کو ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے، اس پر ہم بات کریں گے، اس کے فیکٹس اینڈ فگر پر بات کریں گے، سائنٹیفکلی اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد اس کے کیا سلوشنز ہو سکتے ہیں جو میں آپ کو سجیشن دوں گا، سو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انڈسٹریز کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، جو انڈسٹریز ہوتی ہے تو اس کے 3 مین ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس پرائمری انڈسٹریز ہوتی ہے، ایک ہمارے پاس سیکنڈری انڈسٹریز ہوتی ہے، اور ایک ہمارے پاس ٹیرٹری انڈسٹریز ہوتی ہے۔ پرائمری انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ ایک فیلڈ ہے، کھیت میں جب آپ گندم اگاتے ہیں، سو جب آپ گندم اگاتے ہیں، جب آپ شوگر کین اگاتے ہیں، جب آپ میز اگاتے ہیں، یا کچھ بھی آپ اگاتے ہیں فیلڈ کے اوپر، سو یہ آپ کے ساتھ ایک پرائمری انڈسٹریز ہے، کیونکہ وہ آپ ایک را مٹیریل کو گیٹنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں آپ اگاتے ہیں، اور جب ان چیزوں کو ہم ان کی کٹائی پر ہم کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ گندم ہم اگاتے ہیں، سو یہ اگانا فیلڈ کے اوپر یہ ہمارے پاس ایک پرائمری انڈسٹریز ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں اور کٹائی کرنے کے بعد ان سے جو را مٹیریل ہمیں ملتی ہے، سو اسے ہم پھر سیکنڈری انڈسٹریز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو گندم کی مثال دے دوں، ہم گندم جو ہے وہ اگاتے ہیں کھیتوں میں، سو جس ٹائم آپ اس کو اگاتے ہیں سو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایک پرائمری انڈسٹریز ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں، اور اس کی کٹائی کرنے کے بعد جب ہمارے پاس ویٹ آ جاتی ہے، فلور آ جاتی ہے، سو ویٹ اور فلور ہمارے پاس جو ہے ایک را مٹیریل آ جاتی ہے، سو را مٹیریل جب ہمارے پاس آ جاتی ہے سو اسے ہم پھر سیکنڈری انڈسٹریز کہتے ہیں، کیونکہ اس را مٹیریل کو پھر ہم باقی چیزوں کو جو ہے اس کی پروڈکشن میں ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ویٹ جو ہے اس سے ہم روٹی بناتے ہیں، اس سے ہم آپ اگر بیکری جائے تو بیکری میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے سو وہ ویٹ سے بنتی ہے، فلور سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، سو جو کاٹن ہوتی ہے، فار ایگزامپل جو میں نے ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سو اس کے لیے ہم کاٹن جو ہے ان کی کلٹیویشن کرتے ہیں کھیتوں میں، اگاتے ہیں ہم ان کو، اور پھر جب ہم ان کی ہارویسٹیشن کرتے ہیں، فار ایگزامپل جب ہم ان کی کٹائی کرتے ہیں، سو اس کے بعد ان سے ہمارے پاس جو ہے وہ کاٹن آ جاتی ہے، اور پھر ان کاٹن کو جو ہے ان سے ہم پھر یان بناتے ہیں، اور ان سے ہم پھر
کلوتھ بناتے ہیں، پھر ہم ان سے کپڑے بناتے ہیں، ہم ان سے ریڈی میڈ چیزیں بناتے ہیں. سو آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، آپ جو جینس پہنتے ہیں، آپ شارٹس پہنتے ہیں، ٹائٹس پہنتے ہیں، جو بھی کپڑے آپ پہنتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. سو وہ جو ہے یا تو کاٹن سے بنتی ہے، اور یا ہمارے پاس جو ہے وہ وول سے بنتی ہے. وول جو ہے وہ ہم اینیمل سے جو ہے وہ لیتے ہیں. جو ہمارے پاس جو شیپس ہوتی ہے سو ان سے ہم وول لیتے ہیں اور ان سے بھی ہم چیزیں بناتے ہیں. سو جو کاٹن ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایک را مٹیریل آ جاتی ہے، اور جو وول ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک را مٹیریل آ جاتی ہے جس سے ہم پھر چیزیں بناتے ہیں. سو جس ٹائم یہ چیزیں ہم فیلڈ کے اوپر اگاتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ایک پرائمری انڈسٹریز ہوتی ہے. لیکن جب ان کی کٹائی ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ایک را مٹیریل ہمارے پاس آ جاتی ہے سو اسے پھر ہم سیکنڈری انڈسٹریز کہتے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم پاکستان میں جو ہے وہ آئل یوز کرتے ہیں، گاڑیوں کے اندر بجلی ہم جنریٹ کرتے ہیں. 67% جو ہے وہ ہم تیل سے بجلی بناتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹرانسپورٹ ہیں وہاں پر ہم بجلی یوز کرتے ہیں. یہ جتنا جو آئل ہے یہ ہم باہر کنٹریز سے جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم UAE سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم سعودی عربیہ سے امپورٹ کرتے ہیں. اچھا، ادھر سے جب ہم امپورٹ کرتے ہیں یعنی ادھر سے جب ہم منگواتے ہیں تو وہ اس شکل میں نہیں ہوتی جس طرح آپ پیٹرول پمپ جاتے ہیں اور وہاں پر جب آپ اپنے موٹر بائک میں جو ہے وہ پیٹرول ڈالتے ہیں. یہ کروڈ آئل کی شکل میں ادھر آتی ہیں. کروڈ آئل میں جب آپ زمین سے آئل نکالتے ہیں تو ان کی شیپ کچھ اور ہوتی ہے، بلیک قسم کی شیپ ہوتی ہے جسے ہم کروڈ آئل کہتے ہیں. تو وہ ایک را مٹیریل ہمارے پاس ہوتی ہے. جب ہم اسے پاکستان لے کر آتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر پھر ہم نے ایک مشینری بنائی ہوئی ہے جسے ہم ریفائنریز کہتے ہیں. سو ان کو ہم پھر ریفائن کرتے ہیں، ان کو ہم پھر صاف کرتے ہیں، پھر ان سے ہم پیٹرول بھی نکالتے ہیں، پھر ان سے ہم جو ہے وہ ڈیزل بھی نکالتے ہیں، اور باقی جو ہے پیٹرو کیمیکل چیزیں بھی ہم ان سے نکالتے ہیں. سو وہ ہمارے پاس کروڈ آئل ایک را مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے انڈسٹریز کے جو ہے وہ دو ٹائپس ہے، ایک پرائمری ہے اور ایک سیکنڈری ہے. جو تیسرا ٹائپس ہے جسے ہم ٹیریٹری انڈسٹریز کہتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارا ٹورزم ہے. سو ٹورزم کی جو انڈسٹریز ہے تو اسے ہم ٹیریٹری انڈسٹریز کہتے ہیں. سو یہ تین جو ہے مین انڈسٹریز کے ٹائپس ہیں. جب بھی کوئی بندہ انڈسٹریز لگاتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں 4-5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ 4-5 چیزیں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ انڈسٹریز جو ہے وہ نہ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور نہ اس کو رن کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے کیپٹل. کیپٹل مین کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس اماؤنٹ ہونا چاہیے. جو بھی انڈسٹریز آپ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے تاکہ آپ انڈسٹریز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرے، آپ اس کے لیے جگہ لے لیں. اور اگر انڈسٹریز اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے. سو پہلی چیز آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے پاس جسے ہم کہتے ہیں انٹرپرائز. فار ایگزامپل آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے، بزنس سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہے، آپ ایک انڈسٹری اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس تو پیسے ہیں لیکن میں کیا وہ شوگر کی میں انڈسٹریز لگا دوں، تو اگر شوگر کی میں انڈسٹریز لگاؤں گا تو کیا میرے پاس شوگر کے سکلز ہیں؟ اس کے علاوہ اگر میں سیمنٹ انڈسٹریز لگاؤں گا تو کیا سیمنٹ سے ریلیٹڈ میرے پاس بزنس سکلز ہیں؟ مارکیٹ کا میرے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ سو آپ کے پاس بزنس سکلز ہونی چاہیے، اکانومی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جو چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہے جو کہ انڈسٹریلسٹ کو پتہ ہونا چاہیے تو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے. تو اسے ہم انٹرپرائز کہتے ہیں. تیسری چیز آپ کے پاس لینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہے، بزنس سکلز بھی ہے، تو آپ نے ایک انڈسٹریز کو جو ہے وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک زمین ہونی چاہیے. اور انڈسٹریز آپ ہر جگہ پر اسٹیبلش نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈسٹریز کے لیے آپ کے پاس ایک پراپر لوکیشن ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر پانی کی فیسلٹیز ہونی چاہیے، وہاں پر روڈز ٹھیک ہونے چاہیے، وہاں پر ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں. تو انڈسٹریز آپ ہر جگہ پر اسٹیبلش نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پراپر جو ہے ایک ایریا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں تو ہمارے پاس انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ وہ جگہ ہیں جہاں پر بہت سارے جو ہے وہ ہم انڈسٹریز، جسے ہم انڈسٹریز ہب کہتے ہیں، انڈسٹریل ہب.
انڈسٹریل ہب اگر آپ وزٹ کریں، فار ایگزامپل پاکستان میں سب سے جو بڑی انڈسٹریل ہب ہے تو وہ ہے سندھ میں، کراچی میں ہے. وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایک ہب ہے، وہاں پر بہت سارے جو ہے وہ انڈسٹریز ہے اس جگہ پر. سو وہاں پر بہت سارے انڈسٹریز اسی لیے اسٹیبلش ہم کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم ان سب کو جو ہے ایک ساتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، ہیلتھ دیتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہوتی ہے. سو لینڈ جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ فیکٹر ہے بفور اسٹیبلشنگ یور انڈسٹریز. را مٹیریل جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ را مٹیریل اگر آپ کے پاس را مٹیریل نہ ہو تو اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہو، بزنس سکلز بھی ہو، اور اگر آپ کے پاس لینڈ بھی ہو، لیکن اگر را مٹیریل نہ ہو تو آپ چیزیں کس طرح بنائیں گے؟ کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم بناتے ہیں انڈسٹریز میں تو وہ ہم را مٹیریل سے بناتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کاٹن ہونا چاہیے، آپ کے پاس وول ہونا چاہیے. اگر آپ فار ایگزامپل شوگر مل ہے آپ کا تو آپ کے پاس جو ہے شوگر کین ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آپ سیمن جو ہے وہ اس کی انڈسٹریز ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ لائم سٹائن ہونا چاہیے، جیم سٹون آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس را مٹیریل ہے. یہ را مٹیریل آپ کے پاس بہت ضروری ہے. وداؤٹ ہیونگ را مٹیریلس یو مائی ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس یور اسٹف. سو را مٹیریل ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاور آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ بجلی کافی امپورٹنٹ ہے. اگر فار ایگزامپل پاکستان میں جو آگے ہم بات بھی کریں گے جو انڈسٹریلائزیشن کی جو ہمارے پاس اگر ڈکلائن ہوئی ہے تو ایک ریزن ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان میں انرجی کرائسس بھی ہے، بجلی کی شارٹیج ہے ہمارے پاس، الیکٹریسٹی کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن جو ہے، ایک تو بجلی بہت مہنگی ہے جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن جو کاسٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری پروڈکشن ہے تو ہم ان ٹائم جو ہے چیزوں کو جو ہے ان کی پروڈکشن نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. سو پاور آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس بجلی ہونا چاہیے، انرجی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے لیبر. آپ کے پاس لیبر ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کی ایک بہت بڑی انڈسٹریز ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیبر نہیں ہے، مزدور نہیں ہے، ایکسپرٹس نہیں ہے تو آپ کس طرح چیزیں جو ہے وہ بنائیں گے؟ تو انڈسٹریز کے اندر بہت سارے لیبر جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دو قسم کے مین انڈسٹریز ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس لارج سکیل انڈسٹریز ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس لو لیول جسے ہم کوٹیج انڈسٹریز کہتے ہیں. پاکستان میں جو لارج سکیل جو انڈسٹریز ہیں تو ان میں سے ہمارے پاس جو ہے پہلے نمبر پر ہمارے پاس کاٹن انڈسٹریز ہیں جسے ہم کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کہتے ہیں. دوسری ہمارے پاس ہے شوگر میلز. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیمن انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر انڈسٹریز ہے. سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لارج سکیل انڈسٹریز ہے جو ہائی لیول پر جو ہے جدھر ہم پروڈکشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس کوٹیج انڈسٹریز ہوتی ہے جو کہ لو لیول پر جو ہم چیزیں بناتے ہیں، جو کہ زیادہ ان کی تو یعنی پیسے ہم جنریٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان سے اپنی جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. سب سے پہلے جو لارج سکیل انڈسٹریز ہے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. یہ وہ انڈسٹری ہے جدھر ہم کاٹن جو ہے یوز کرتے ہیں اور کاٹن سے جو ہے وہ ہم کپڑے بناتے ہیں، ہم شرٹس بناتے ہیں، ہم جینز بناتے ہیں، ٹائٹس بناتے ہیں. یہ ہم ادھر پاکستان میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے اس کو ہم مینوفیکچر کرتے ہیں اور پھر باہر جو کنٹریز ہیں تو ادھر ہم انہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ انڈسٹریز پاکستان کی سب سے لارجسٹ انڈسٹریز ہے. سب سے جو بڑی انڈسٹریز ہے پاکستان میں وہ ہے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، اور یہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری جو 61% ہمارے جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم باہر ملکوں کو بیچتے ہیں اور ان سے ہم پیسے کماتے ہیں، سو وہ اس انڈسٹری سے ہم کرتے ہیں. یعنی 61% جو ہماری ایکسپورٹس ہے 100% میں سے وہ ہے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز سے جو چیزیں ہم بناتے ہیں تو وہ ہم اس سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. یہ جو ہے جو لیبر فورس ہے، یعنی تقریباً 100% میں سے پاکستان میں 40% جو لیبر فورس ہے، جو 40% مزدور ہے تو وہ اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں. اس کاٹن انڈسٹری، کاٹن جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو اس میں وہ کام کرتے ہیں. اس کے جو مین سنٹر ہے، یعنی مین جو انڈسٹریل اس کے جو ہب ہے وہ ہمارے پاس ہے کراچی میں، حیدرآباد میں اور فیصل آباد میں جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مین سنٹر سے. اچھا، اس سے ہم جو ایک جو ہے وہ را کاٹن لیتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ کاٹن اگاتے ہیں اور پھر اس سے ہم جو ہے وہ را مٹیریل حاصل کرتے ہیں جس سے ہم کپڑے بناتے ہیں. سو اس سے ہم ایک را جو ہے وہ
کاٹن لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس سے جو ہے وہ ین کاٹن لیتے ہیں. جو کاٹن ین ہوتا ہے اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ بالز دیکھے ہوں گے, جو کاٹن کے جو بالز ہوتے ہیں جو کہ ہم کپڑے بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں. سو وہ بھی اس سے ہم بناتے ہیں اور وہ بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کاٹن کلوتھ سے مطلب کہ آپ جب مارکیٹ جاتے ہیں اور آپ کپڑے خریدتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں اسے ہم کاٹن کلوتھ کہتے ہیں. تو وہ بھی ہم اس سے بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ریڈی میڈ چیزیں بھی بناتے ہیں. آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس کاٹن کلوتھ ہوتی ہے جو کہ ہم شاپ سے لیتے ہیں اور پھر ہم ٹیلر کو دیتے ہیں اور پھر وہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے کپڑے جو ہے وہ بناتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ریڈی میڈ کپڑے بھی بازار میں جو ہے وہ ملتے ہیں اور ہم ریڈی میڈ کپڑے جو ہے وہ بھی پہنتے ہیں. سو یہ 4-5 چیزیں جو ہے وہ ہم اس انڈسٹری سے حاصل کرتے ہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اسے ہم پیسے لیتے ہیں. اچھا, یہ صرف جو ہے ہم باہر ملکوں کو ایکسپورٹ نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہم جو ڈومیسٹکلی پاکستان میں بھی جو جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ بھی ان سے اپنی وہ پورا کرتے ہیں. جو ہم جتنے بھی لوگ کپڑے پہنتے ہیں, ہم جو سوٹس وغیرہ پہنتے ہیں, جو بھی ہم پہنتے ہیں, سو ہم باہر سے ہم نہیں منگواتے. ہم منگواتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں. زیادہ تر جو ہمارے نیڈس ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم اس سے پورا کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے ایک تو ہم کاٹن سے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فیلڈ کے اوپر کاٹن جو ہے وہ اگاتے ہیں, ایک تو ہم کاٹن سے حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہم وول سے بھی حاصل کرتے ہیں. وول مین کے جو شیپس ہوتا ہے, سو گوٹ جسے ہم کہتے ہیں, سو اس کی جو سکنز ہوتی ہے سو اس کو ہم جو ہے اس کی ہم شیو کرتے ہیں اور اس سے جو ہم وول حاصل کرتے ہیں سو اس سے بھی ہم کپڑے بناتے ہیں. اس سے بھی ہم زیادہ تر اپنے شال دیکھے ہوں گے کہ وہ وول سے بنتے ہیں, وہ جو ہے کاٹن سے مہنگے ہوتے ہیں. سو یہ ہم جو انڈسٹریز ہوتی ہے اس کے جو را مٹیریل ہم یوز کرتے ہیں تو وہ 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کاٹن را مٹیریل ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ وول ہوتا ہے. سو یہ سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے پاکستان میں وہ ہے ہمارے پاس کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. جو دوسری سب سے بڑی انڈسٹریز ہے پاکستان میں وہ ہے ہمارے پاس شوگر انڈسٹری. شوگر انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ جو فیلڈز پر ہم شوگر کین اگاتے ہیں, یعنی جو گنا ہم اگاتے ہیں, سو اس کی جب ہم کٹائی کرتے ہیں, سو کٹائی کرنے کے بعد اسے پھر ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ٹو شوگر ملز, اور شوگر مل سے پھر وہ جو ہے ادھر ان سے چینی بنتی ہے, شوگر بنتی ہے. سو پاکستان میں وہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور یہ پاکستان میں پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے اور KPK میں ہے. اس کے علاوہ اگر بلوچستان کی بات کی جائے سو بلوچستان میں کوئی بھی شوگر انڈسٹری نہیں ہے. سو شوگر جو ہے شوگر ملز بھی یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں. جو تیسری سب سے بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں وہ ہے فرٹیلائزر انڈسٹری. فرٹیلائزر یہ ہم ایگریکلچر میں یوز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم گنا اگاتے ہیں, جب ہم چاول اگاتے ہیں, جب ہم جو بھی چیزیں ہم اگاتے ہیں, سو اس کے لیے جو زمین ہوتی ہے سو اس میں جو ہے پوٹیشیم, کیلشیم اور میگنیشیم یہ چیزیں مٹی میں بہت ضروری ہے. اگر یہ اس میں نہ ہو سو پھر جو ہماری کراپس ہے, ہماری فصل ہے, سو اس کی پیداوار صحیح طریقے سے نہیں ہوتی اور پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. سو اسی لیے ہم جو ہماری زمین ہوتی ہے, جب وہ جو پوٹیشیم ہے, میگنیشیم ہے اور کیلشیم ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے, سو اس کو جو ہے مطلب اس کو واپس لانے کے لیے ہم اس کے اندر جو ہے وہ 2 طریقے یوز کرتے ہیں. ایک جو نیچرل چیز ہیں جسے ہم مینیور کہتے ہیں, جو کہ ہم کاؤ ڈنگ سے حاصل کرتے ہیں, سو وہ ہم فیلڈ کے اندر ڈالتے ہیں, مٹی کے اندر ہم مکس کرتے ہیں, پھر ہم فصل اگاتے ہیں, سو اس سے بھی وہ مٹی جو ہے وہ حاصل کرتی ہے. لیکن آج کل چونکہ ایک ماڈرن ٹائم ہے سو سائنٹیفکلی ہم کچھ کیمیکلز کو جو ہے وہ ملاتے ہیں اور اس کیمیکل سے ہم ایک چیز بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں یوریا. آپ نے سنا ہوگا یوریا آج کل کافی امپورٹنٹ ہے اور یوریا کے تھرو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مٹی کو اس کی جو طاقت ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں. پاکستان میں یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. یہ ہمارے پاس پنجاب میں, ہمارے پاس فیصل آباد میں, داؤد خیل میں اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے سو خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس ہری پور میں اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اور سندھ میں بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی اس کی جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ
موجود ہے. سو یہ ہمارے پاس جو ہے فرٹیلائزر انڈسٹری ہے. اچھا، اس انڈسٹریز میں کرائسس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس انڈسٹریز کے لیے ہمیں جو ہے نیچرل گیس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی جو ہم پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے نیچرل گیس ہیں تو وہ کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہماری اور پاپولیشن ہے، جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، سو اس کی وجہ سے نیچرل گیس کی کمپٹیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دی گورنمنٹ از انیبل ٹو پرووائڈ دیم نیچرل گیس. سو یہ بھی جو ہے ایک تو بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، مزدور کو جو ہے وہ یوریا جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے، اور سو اس سیکٹر میں بھی بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں. چوتھی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں ہے سیمنٹ انڈسٹری. سیمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ سیمنٹ جو ہے وہ دو چیزوں سے بنتی ہے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لائم سٹون اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جپسم. یہ دونوں جو ہے نان میٹالک را مٹیریل ہے جو پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اسی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس سیمنٹ انڈسٹری بھی موجود ہے. سیمنٹ جو ہے وہ ایک کافی امپورٹنٹ ایک چیز ہے. ہم بلڈنگز بناتے ہیں، گھرز بناتے ہیں، جو بھی ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، سو کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے سو اس کے لیے سیمنٹ بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں یہ انڈسٹری بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں نیچرل گیس کی ضرورت ہوتی ہے، اور نیچرل چونکہ اس کی اویلیبلٹی پاکستان میں ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، سو اسی وجہ سے یہ بھی کافی ابھی مہنگی ہو چکی ہے. سیمنٹ کافی مہنگی ہو چکی ہے، اور اس سیکٹر میں بھی بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں. پانچویں سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں ہے سٹیل انڈسٹری. 1973 سے پہلے پاکستان جو ہے وہ سٹیل اتنا زیادہ نہیں تھا، ہم امپورٹ کرتے تھے. لیکن پھر 1973 میں چونکہ اٹ واز اے کولڈ وار ایرا، سو پھر اس ٹائم جو یو ایس ایس آر تھا، آج ہم اسے رشیا کہتے ہیں، اس ٹائم یو ایس ایس آر تھا، سو انہوں نے 1973 میں پاکستان کے لیے سٹیل مل انڈسٹری اسٹیبلش کی. اور شروع میں تو اچھی جا رہی تھی، ہم نے کافی فائدہ بھی اس سے لیا. لیکن 2015 کے بعد پور گورننس کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو ہے سو اس کی ڈکلائن شروع ہوئی، اور اس سیکٹر میں بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کوٹیج انڈسٹریز کے بارے میں. کوٹیج انڈسٹریز جسے ہم اسمال انڈسٹریز کہتے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ لارج اسکیل انڈسٹریز کے بارے میں بات کی. لارج اسکیل انڈسٹریز کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے، لینڈ، لیبرز، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جو کاٹیج انڈسٹریز ہوتی ہیں سو وہ یعنی فیملی کے کچھ ممبرس اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ فرینڈس اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جو سیونگس ہے اس کے تھرو جو ہے وہ ایک چھوٹا موٹا کاروبار جو ہے وہ رن کرتے ہیں، اور اس سے وہ اپنی نیڈس کو پورا کرتے ہیں. یہ اگر ہم گاؤں کی بات کریں سو جو رورلز ایریاز ہیں وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کوٹیج انڈسٹریز کو رن کرتے ہیں. وہ کپڑے بناتے ہیں گھروں کے اندر، خواتین خاص کر کپڑے بناتے ہیں، مرد حضرات جو ہے وہ کپڑے بیچتے ہیں یا شال وغیرہ بناتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی آرٹ یا کرافٹ کی کوئی ہنر وغیرہ ہوتی ہے، سو اس کے تھرو وہ چیزیں بناتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بیچتے ہیں. سو اس سے وہ اتنے پیسے تو جنریٹ نہیں کرتے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے پاکستان میں. اچھا، پاکستان میں اس میں تقریباً 80% جو امپلائی ہے سو وہ اس کوٹیج انڈسٹریز میں جو ہے وہ انگیج ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو ہمارے گاؤں ہوتے ہیں پاکستان میں سو وہاں پر یہ انڈسٹریز جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. سو اس کی وجہ سے چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ نوکریاں نہیں ہوتی، سو وہ اس قسم کے چھوٹے کاروبار چلاتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں. سو اسے ہم کوٹیج انڈسٹری کہتے ہیں. کوٹیج انڈسٹریز کی بات کی جائے سو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سپورٹس گوڈس انڈسٹری، جو کھیلوں کے لیے ہم چیزیں بناتے ہیں، ہم بالز بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سٹیچنگ تھریڈس بناتے ہیں، لیدر وغیرہ اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں. سو یہ ہم جو ہیں پاکستان میں بناتے ہیں. زیادہ تر یہ سیالکوٹ کی اگر بات کی جائے سو سیالکوٹ میں بہت بڑی تعداد میں یہ انڈسٹریز موجود ہیں، اور یہ کافی مشہور ہے پاکستان میں. فرسٹ کلاس ہائی کوالٹی چیزیں ہم بناتے ہیں. ایون اگر آپ کو پتہ ہو، اگر پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو 1998 میں جو فٹ بال کی جو ورلڈ کپ ہوئی تھی سو اس کے لیے جو بالز بنائے گئے تھے سو وہ پاکستان سیالکوٹ سے انہوں نے امپورٹ کیے تھے. دوسری سب سے بڑی کوٹیج انڈسٹری پاکستان میں ہے سرجیکل انسٹرومنٹ انڈسٹری، یعنی جو سرجیکل جو چیزیں ہوتی ہے ہاسپٹل میں ہم یوز کرتے ہیں سو وہ جو ہے وہ بھی پاکستان میں ہم
بناتے ہیں. اور یہ بھی زیادہ تر اگر بات کی جائے سو سیالکوٹ میں 95% جو چیزیں ہوتی ہے سرجیکل انسٹرومنٹ سو وہ سیالکوٹ میں بنتی ہے. اور اگر اس کی ارننگ کی بات کی جائے سو تقریباً اباؤٹ 20 بلینس جو ہے وہ ہم اینول جو ہے وہ اس انڈسٹری سے جو ہے وہ ہم جنریٹ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو را مٹیریل ہم یوز کرتے ہیں سو وہ ہم یورپ کنٹریز سے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے اور وہ کافی مہنگے ہو جاتی ہے. سو ہمارے پاس جو را مٹیریل ہے وہ نہیں ہے، وہ ہم باہر کنٹری سے منگواتے ہیں. اسی وجہ سے اس سیکٹر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے. تیسری کوٹیج میں سب سے بڑی انڈسٹری ہمارے پاس ہے برکس کلنز انڈسٹری، جسے ہم اردو میں بھٹا کہتے ہیں، جہاں پر ہم برکس یعنی جو ہمارے پاس کنسٹرکشن کے لیے جو ہم برکس بناتے ہیں سو وہ جدھر اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے سو وہ اس انڈسٹریز میں ہوتی ہے. اس انڈسٹریز کی یہ انڈسٹریز ان جگہوں پر ہیں جہاں پر جو ایگریکلچر جو لینڈ ہو وہ کلٹیویبل نہ ہو، یعنی وہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے قابل نہ ہو، ہم جو ہے اس وہاں پر کچھ چیزیں نہیں اگا سکتے ہیں. سو اسی وجہ سے وہاں پر زیادہ تر جو ہے ہم اس قسم کے انڈسٹریز جو ہے وہ رن کرتے ہیں. اس انڈسٹریز کی اگر بات کی جائے سو کافی بہت بری کنڈیشن ہے، خاص کر اس کے جو ورکرز ہیں اس کی بہت بری کنڈیشن ہے، وہ دھوپ میں کام کرتے ہیں، اس کے پاس ہائی مشینری نہیں ہے. خاص کر اگر چائلڈ لیبر کی بات کی جائے سو بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس انڈسٹریز میں جو ہے وہ انگیجڈ ہیں اینڈ دے آر ڈپرائیوڈ فرام ایجوکیشن، اور وہ جو ہے اس سیکٹر میں انوالو ہے. سو اس سیکٹر میں جو ہے بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں جو کہ جو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے سو وہ اس میں بہت ضروری ہے، جو کہ اس میں نہیں ہے. کوٹیج انڈسٹریز میں کچھ مسئلے ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے کافی کرائسس میں یہ انڈسٹریز جا رہی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پروفٹس آر لمیٹڈ، چونکہ اس میں بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے جو لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جو یہ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں اسمال سکیل پر، سو وہ اس سے زیادہ پروفٹس نہیں کماتے، زیادہ پیسے جنریٹ نہیں کرتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کین ناٹ کمپیٹ وتھ انٹرنیشنل مارکیٹ، چونکہ یہ لارج سکیل ہوتا ہے، اس کے کچھ جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے یہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے، صرف ڈومیسٹکلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. سو اسی وجہ سے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیک آف اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ کوالٹی، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی چونکہ یہ لو لیول پر ہوتا ہے، گورنمنٹ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. سو اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آؤٹ ڈیٹڈ مشینری، اس میں جو مشینری ہم یوز کرتے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے، یعنی ماڈرن مشینری نہیں ہوتی، چونکہ یہ لو لیول پر ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کے لیے ماڈرن مشینری اگر آپ امپورٹ کریں گے تو اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور لیک آف الیکٹریسٹی، چونکہ پاکستان میں الیکٹریسٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، انرجی کرائسس جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو اس کی وجہ سے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک اس سیکٹر میں بہت سارے مسئلے جو ہے وہ ہے. اب میں بات کرتا ہوں پاکستان میں جو آخری جو ٹائپ ہے انڈسٹری کی، جسے ہم کہتے ہیں ٹیٹری انڈسٹری. اس میں ہمارے پاس ٹورزم آتی ہے. پاکستان میں ٹورزم کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی اٹ ہیز آلویز بین اگنورڈ بائی دی گورنمنٹ. گورنمنٹ نے اس پر پیسے خرچ نہیں کیے. دیکھیے پاکستان میں اگر ناردرن ایریا کی بات کی جائے تو بہت سارے سائٹس موجود ہیں. پاکستان میں ہمالیہ رینج ہے، کراکرم رینج ہے، ہندو کش رینج ہے. اگر موٹا میں جگہوں کی بات کروں تو گلگت ہے، ہنزا ہے، اسکردو ہے، بلتستان ہے، ہمارے پاس سوات ہے، چترال ہے. یہ ہمارے پاس بہت خوبصورت علاقے ہیں. اگر میں آپ کو ایک کنٹری کے بارے میں بتا دوں، سوئٹزرلینڈ، یورپ میں اس کی 80% اکانومی جو ہے وہ ٹورزم پر ڈیپینڈ ہے. لیکن دیکھیے ٹورزم تب آپ کی آگے بڑھتی ہے جب آپ اس پر پیسے خرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس اچھا ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے، جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے روڈز اچھے ہونے چاہیے، انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے، ہوٹلز آپ کے پاس ہونے چاہیے ان جگہوں پر. اس کے لیے جو باقی جو ریزورٹس ہے وہ ہونے چاہیے، کھانے پینے کی جو اشیاء ہے سو ان کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. سو آپ اگر ان جگہوں پر آپ کے پاس یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے سو پھر ٹورسٹ نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ پبلسٹی، مارکیٹ، اس کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں بہت کافی پوٹینشیل ہے. اگر ناردرن ایریا کے علاوہ اگر میں پاکستان میں بات کروں سو
آرکیالوجیکلی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں ایک موہنجو داڑو اور ہراپا جو ہے جہاں پر انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد مطلب رکھی گئی، اور جو 4 اینشنٹ سویلائزیشن تھے تو ان میں سے ایک وہاں پر پاپولیٹڈ تھا، اور وہاں پر آج بھی ان کے جو ریمینز ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا کی اگر بات کی جائے تو یہ گندہارا بدھسٹ کی سویلائزیشن جو ہے وہ رہ چکی ہے، وہ ہمارے پاس بہت اچھی جگہ ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ہسٹوریکل سائٹس کے بارے میں، بلتستان میں ہمارے پاس بلتیت فورٹ ہے جسے ہم فیری ٹیلز کے نام سے بھی مشہور ہے، جو کہ 600 سال پرانی ہے۔ خیبر پاس کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی کافی ہسٹوریکل جگہ ہے۔ مسجدوں کی بات کی جائے ہمارے پاس بادشاہی مسجد ہے، معبد خان مسجد ہے، شاہ جہان مسجد ہے۔ شالیمار گارڈن کی بات کی جائے کافی ایک ہسٹوریکل ایک جگہ ہے۔ ٹومز کی بات کی جائے تو علامہ اقبال کی ٹومز ہے۔ اس کے علاوہ سکھ جو ہے سو ان کا جو ایک وہ تھا، ایک ہیرو تھا رنجیت سنگھ، سو وہ ان کی جو ٹوم ہے وہ بھی ادھر موجود ہے لاہور میں۔ اسی طرح بہت سارے سائٹس ہے، بدھسٹ کے لیے بھی بہت سارے سائٹس ہے، چونکہ یہ سرزمین گندہارا سویلائزیشن کی بھی سرزمین گزر چکی ہے، رہ چکی ہے۔ سو اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے اسٹوپاس ہیں یہاں پر، خاص کر سوات میں اگر بات کی جائے، بری کوٹ کی بات کی جائے، پشاور کی بات کی جائے، پشاور از سیڈ ٹو بی 2500 ایئرس اولڈ سٹی، 2500 سال پرانا ایک شہر ہے پشاور۔ سو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کے لیے۔ صوفیزم کی بات کی جائے یہاں پر، صوفیزم کے لیے بھی کافی بہت سارے جو ہے وہ جگہ ہے۔ سو ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ سیکٹر بھی جو ہے اس میں ہم اتنا ترقی نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سلوشنز پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ جو ہماری جو گورنمنٹ تھی، حکومت پاکستان، سو ان کی کیا پالیسیز رہ چکی ہے ریگارڈنگ دی انڈسٹریلائزیشن۔ جب پاکستان بنا 1947 میں، سو پاکستان کے 2 ونگز تھے۔ ایک ہمارے پاس ایسٹ پاکستان تھا جسے آج ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ 1971 میں ہم سے الگ ہوا، اور ایک ہمارے پاس یہ پاکستان تھا جسے ہم ویسٹ پاکستان کہتے تھے۔ اچھا، جو انڈسٹریز تھی تو وہ سارے انڈسٹریز وہاں پر تھی ایسٹ پاکستان میں، اور یہاں ویسٹ پاکستان میں کوئی بھی انڈسٹریز نہیں تھی۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اتنے برے حالات تھے کہ جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز تھے، جو ادارے تھے، تو وہاں پر اسٹیشنریز بھی موجود نہیں تھے۔ سو دس از ویئر وی اسٹارٹیڈ۔ اچھا، جب پاکستان بنا، سو ویسٹ پاکستان میں جب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انڈسٹری اسٹیبلش کریں گے، سو جو پرائیویٹ سیکٹر تھے سو دے وڈ گیٹ ریلیکٹنٹ ٹو انویسٹ منی ان پاکستان، کیونکہ ایک نیا ملک تھا، سو وہ جو ہے گھبرا رہے تھے کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے سو ہمارے پیسے لاس بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی پالیسیز نہیں تھے ان کے سامنے، کچھ بھی نہیں تھا، دے ور بلائنڈ۔ سو پھر گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے کام کریں گے۔ گورنمنٹ نے جو ہے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا، PIDC، جسے ہم کہتے ہیں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ اس کی بنیاد گورنمنٹ نے رکھی، اور اس میں گورنمنٹ نے بہت سارے لارج سکیل انڈسٹریز اسٹیبلش کی، جس میں ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے، شوگر ملز ہے، فرٹیلائزر ہے، کیمیکل انڈسٹریز ہے، اور سیمن انڈسٹریز ہے، پیپر بوٹ انڈسٹریز تھے۔ سو گورنمنٹ نے ان انڈسٹریز کو اسٹیبلش کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد گورنمنٹ نے ان انڈسٹریز کو جب یہ پروگریس کرنے لگے تو پھر گورنمنٹ نے ان میں سے کچھ انڈسٹریز جو تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ٹرانسفر کیے، منتقل کیے، اور اس کے بعد جو تھے وہ ایک کافی اچھا ٹائم تھا پاکستان کا۔ ہماری انڈسٹریز جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کافی پروگریس کر رہی تھی، اور باقی جو کنٹریز تھی سو ان سے آگے تھی پاکستان، اور اس ایرا کو ہم ایرا آف انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کافی اچھا ایک ٹائم تھا پاکستان میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوا، بنگلہ دیش، سو ایک تو وہاں جو انڈسٹریز تھی تو وہ ہم سے جدا ہوئی، سو ایک تو وہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بعد پھر مسٹر بھٹو جو تھا وہ پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ بنا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بنا۔ سو بھٹو نے اس کی ایک اپنی ایک پالیسی تھی جس میں انہوں نے بہت سارے جو انڈسٹریز تھے تو ان کو نیشنلائز کیا، یعنی انہوں نے نیشنلائزیشن کیا۔ جو پرائیویٹ جو انڈسٹریز تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی، کیونکہ ان کا ایک اپنا ایک سوشلزم قسم کا ان کا ایک اپنا ایک آئیڈیالوجی تھا۔ اچھا، اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کے جو انڈسٹریز کی گروتھ تھی وہ سڈنلی جو ہے وہ
اس میں ڈکلائن شروع ہوئی، کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹرز تھے تو چونکہ وہ گورنمنٹ کی ملکیت بنی، اس کی وجہ سے جو انویسٹرز تھے تو وہ ڈسکریج ہوئے اور انہوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا. سو دس از ویئر دا ڈکلائن آف انڈسٹریلائزیشن اسٹارٹیڈ ان پاکستان. اس کے بعد پھر جب بھٹو چلا گیا، جب ان کو اریسٹ کیا گیا، پھر ان کو ہینگ کیا گیا. سو پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا پیریڈ تھا جو 1977 سے لے کر 1988 تک تھا. ضیاء الحق نے پھر جو تھا ڈی نیشنلائزیشن کیا اور باقی جو انڈسٹریز تھی تو وہ دوبارہ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے منتقل کیا. اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کی آہستہ آہستہ جو تھی وہ پھر گروتھ ٹھیک ہوئی، لیکن فردر اس کے بعد پھر بہت جو اور گورنمنٹ آئے، چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی پاکستان میں، سو ہم اس طرح پروگریس نہیں کر سکے پاکستان میں انڈسٹریز فیکٹر میں. اور اگر آپ 1988 سے لے کر آپ 1999 تک، مشرف کے ٹائم تک اگر آپ اس پیریڈ کو اسٹڈی کریں، سو جو پرائم منسٹر تھے سو اس ٹائم بہت پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی تھی سو وہ بہت زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے جو پالیسیز تھے تو وہ اچھے نہ تھے اور بہت سارے ایشوز تھے اس پیریڈ میں. اب میں سلوشنز پر بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کروں کہ یہ سلوشنز میں نے بہت ریسرچ کے بعد جو ہے یہ کولیکٹ کیے ہیں، بکس اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے ان سلوشنز کو جو ہے وہ کولیکٹ کیے ہیں. یہ جو ہے آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ ان سلوشنز کو ایڈاپٹ کریں گے تو ہی آپ جو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو مسئلے ہیں ان کو آپ ریزولو کر سکتے ہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، میں خود سیکھتا ہوں اور آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں کسی جگہ اگر میں غلط ہوتا ہوں، مسٹیک کرتا ہوں، سو آپ مجھے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو میں سجیشن دوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے تو اس کے جو پالیسیز ہے ریگارڈنگ دس سیکٹر انڈسٹریلائزیشن سے متعلق، سو اس کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، میں پیسے انویسٹ کرتا ہوں، یا باہر سے جو انویسٹرز آتے ہیں وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ہمارے پالیسیز کو دیکھتے ہیں. وہ پالیسیز کو اٹھاتے ہیں کہ یہ پالیسیز ہے یا نہیں ہے، یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اسے انویسٹ کرنا چاہیے یا انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں جس طرح میں نے کہا کہ ہماری جو پالیسیز کی جو ہسٹری ہے سو وہ ڈسپیوٹیبل ہے. ایک گورنمنٹ جو تھا سو اس نے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کیا، پھر دوسرا آیا اس نے نیشنلائزیشن کیا، پھر جو ہے ضیاء الحق نے پھر جو تھا وہ کیا. سو نیشنلائزیشن اور پرائیویٹ اور ان چیزوں نے ہمارے جو پالیسیز ہے اور جو خاص کر انویسٹرز ہے تو ان کو کافی ڈسکریج کیا. سو میرے خیال میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے ہمارے پالیسیز کے اندر، اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے جتنے بھی اختلافات ہو تو وہ ان اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھیے اور ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرے، جس میں وہ یہ یعنی ایک عہد کرے کہ جو بھی ہمارے اختلافات ہو، جتنے بھی ہمارے ڈسپیوٹس ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو پالیسیز جو اکانومی سے ریلیٹڈ یا انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ہماری پالیسیز ہو تو اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے سو وہ ووٹ لینے کے لیے، پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ان پالیسیز کو تبدیل نہیں کرے گا. سو اس کے اندر کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا جو میں سجیشن دوں گا وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل سکلز، جہاں پر ٹیکنیکل انکیپیبلٹی بہت زیادہ ہے، جو ہمارے یوتھ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں سو وہ تھیوریٹیکلی تو بہت اچھے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ اچھے نہیں ہیں. سو ان کو ہمیں ٹیکنیکل سکلز دینے چاہیے. یہ ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں پروگریس کروں سو بی ٹیکنیکل. اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ باہر سے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے، لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے تاکہ لوگ ٹرین ہو سکے اور وہ جو ہے وہ ٹیکنیکل سکل جو ہے وہ حاصل کرے. لاس آف ہیومن سکل انہینسمنٹ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، یہاں پر لو انویسٹمنٹ اینڈ سیونگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارا انویسٹمنٹ ہے وہ کافی کم ہے. جو ہماری فنڈ ہے اس کی ایلوکیشن جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. مہنگائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انفلیشنری پریشرز، کیونکہ پاکستان میں تقریباً کچھ 38-39% جو ہے وہ انفلیشن ہے. انفلیشن سے ہماری بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. جب بجلی مہنگی ہو جاتی ہے سو اٹس
انڈسٹریل سیکٹر میں جو پروڈکشن ہوتی ہے سو وہ کاسٹلی ہو جاتی ہے. سو پھر باہر جب ہم ان چیزوں کو ایکسپورٹس کرتے ہیں سو پھر جو ہے اس میں بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. انڈیا میں جو مہنگائی ہے سو وہ اتنی نہیں ہے, تقریباً 8 یا 6.7% ہے if I'm not wrong. سو اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ان کی سیکٹر پروگریس بھی کر رہی ہے. سو انفلیشن جو ہے اس پر قابو کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ لیک آف ریسرچ, یہاں پر ریسرچ نہیں ہے. ہم ریسرچ نہیں کرتے کہ اگر ہم جو ہماری جو سیمنٹ ہے اس کو کس طرح بڑھائیں گے. ہم سائنٹیفکلی بات نہیں کرتے یہاں پر. جو ہماری کاٹن ہے کس طرح ہم بڑھائیں گے. فار ایگزامپل اگر میں بنگلہ دیش اور پاکستان کو کمپیئر کروں, پاکستان میں جو کلٹیویشن ہوتی ہے کاٹن کی سو وہ بنگلہ دیش سے زیادہ ہے, لیکن بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہے کاٹن کی سو وہ پاکستان سے زیادہ ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ریسرچ زیادہ ہے, وہاں پر سائنٹیفکلی وہ ان چیزوں کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں. یہاں پر ہم ان چیزوں کو سائنٹیفکلی ایڈریس نہیں کرتے کیونکہ کاٹن ہم زیادہ بناتے ہیں سو ہم زیادہ کیوں نہیں بیچتے. بنگلہ دیش ہم سے کیوں زیادہ کاٹن بیچتا ہے. سو کیونکہ لیک آف ریسرچ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ را مٹیریل, جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ انڈسٹریل جو سیکٹر ہے سو اس میں سب سے مین چیز جو ہے وہ را مٹیریل ہے. اگر آپ کے پاس را مٹیریل ہو سو آپ جو ہے چیزیں بنا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا امپورٹ کا بل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے جو را مٹیریل ہے وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس را مٹیریل کی کمی ہے. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ را مٹیریل ہم یہاں پر جو ہے خود جو ہے ان کو تیار کرے, اور باہر سے ہم اگر ان کو نہیں منگوائیں گے سو اس کی وجہ سے ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہوگی. سو را مٹیریل اگر ہم یہاں پر ان کو تیار کریں گے, ہم خود اپنی کنٹری میں جو ہے اس کو حاصل کریں گے سو اس کی وجہ سے پروڈکشن کاسٹ اور یہ چیزیں جو ہے یہ بھی کافی اچھی ہو جائے گی. ایڈوانس انفراسٹرکچر, ہمارا انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے, روڈز اچھے ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹیشن سسٹم اچھا ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہماری جو آؤٹ ڈیٹڈ مشینری ہے انڈسٹریز کے اندر سو اس پر کام کرنا چاہیے. ہمیں نیو ایکوپمنٹس, نیو مشینری اس پر جو ہے کافی جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے. جو فارن انویسٹمنٹ ہے ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, ان سے بات کرنا چاہیے, ان کے ہر طرح کے جو ان کے ریزرویشنز ہیں تو اس پر کام کرنا چاہیے, ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا چاہیے. پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اگر آپ انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کریں سو اگر آج انڈیا ایک 5ویں بڑی اکانومی بن چکی ہے اور پاکستان جو ہے وہ یعنی $150 بلین تک ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ پہنچ چکا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کی ہسٹری کمپیئر کریں, میں نے ان دونوں کی ہسٹری پڑھی ہے, اگر آپ انڈیا نیشنل کانگریس کی ہسٹری پڑھیں اور آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی کریں سو وہ تقریباً پتہ نہیں کتنے عرصے تک وہ ایک پارٹی پاور میں رہی ہے. پاکستان میں مسلم لیگ پاکستان بننے کے بعد ہی پتہ نہیں اس کے کتنے فیکشن بن چکے تھے. سو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں بہت 1947 سے ہی تھی, یعنی 1951 سے لے کر 57-58 تک تقریباً 7-8 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں. 3-4 دفعہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بھی لگ چکی ہے پاکستان میں. سو کرنٹلی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں. سو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی اکانومی. سو یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن پر کام کرنا چاہیے. پاکستان میں تقریباً ہماری ہاف پاپولیشن خاص کر جو ہمارے وومن ہے سو وہ اللیٹریٹ ہے. اگر ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے سو وہ کس طرح اکانومی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. سو ایجوکیشن پر کام کرنا چاہیے. انرجی کرائسس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو ہماری الیکٹریسٹی ہے, اگر ہم ان سیکٹر کو الیکٹریسٹی پرووائڈ نہیں کریں گے سو کس طرح وہ پروگریس کرے گی, کس طرح وہ پروڈکشن کرے گی. بجلی جو ہے وہ سستی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے, اس پر کام کرنا چاہیے. بچوں کو جو ہے وہ اسی وجہ سے پاکستان پر کئی دفعہ اکنامک سینکشنز بھی لگ چکے تھے یورپین یونین کی سائڈ سے, کیونکہ چائلڈ لیبر تقریباً 8-9 ملین چائلڈ لیبر ہے پاکستان میں. سو ہمیں ان کو جو ہے اسکولوں میں ایڈمٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایجوکیشن لے لے, ٹیکنیکل اسکلز لے لے. اس کے علاوہ کچھ سوشل ایشوز اور بھی ہے جس میں ہے فیٹ اینڈ فیٹ. بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم کنٹری یہاں پر سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ ہے کہ بس آپ کام نہ کرے, ہارڈ ورک نہ کرے اور بس اللہ سب کچھ کر لے گا. ٹھیک ہے, اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ آئی ہیلپ اونلی دوز پیپل ہو ہیلپ دیم سیلف. اگر آپ, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی,
میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنا تم محنت کرو گے. سو اللہ بھی ایک میرٹ کی بات کرتا ہے. آپ جو ہے محنت کریں گے تو ہی آپ کو ان کے فروٹس ملیں گے. وداؤٹ ہارڈ ورک نو باڈی کین گیٹ اینی تھنگ. کلائمیٹ اینڈ ویدر کا ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انڈسٹریز اور ایگریکلچر ہے یہ ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. ایگریکلچر سے ہم را مٹیریل حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ ہم انڈسٹریز میں جو ہے ان کو یوز کرتے ہیں اور ہم پروڈکٹس بناتے ہیں. سو موسم چینج ہونے کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, کلائمیٹ کی وجہ سے جو ہم جو چیزیں جو پرائمری انڈسٹری جو میں نے آپ کو بتائی جو را مٹیریل ہم حاصل کرتے ہیں, سو اس پر جو ہے وہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. سو اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. پولیٹیکل کچھ ریزنز بھی ہے, جس طرح ایک تو میں نے آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں بتایا. دوسرا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور واٹر ایشوز ہے پاکستان میں, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. پاکستان میں برڈن آف ریفیوجیز ہے, یہ بھی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. افغانستان جنگ کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے افغانی آئے تھے, ان میں سے بہت سارے چلے بھی گئے ہیں, لیکن اب بھی تقریباً بہت بڑی تعداد میں افغان ریفیوجی جو ہے جو پاکستان میں موجود ہے. سو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سو یہ کچھ مسئلے تھے, یہ پورا ایک ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں نے ریسرچ کیا, میں نے بکس پڑھے, ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا. انڈسٹریز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا, ان کے پرابلمس کے بارے میں بتایا اور سلوشنز کے بارے میں نے آپ کو بتایا. سو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ تھا. میں ریئلائز کر رہا تھا اور ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, سو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان سب کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ.